السلام علیکم۔ شیطان ابلیس کی موت کا دردناک واقعہ۔ شیطان ابلیس کی موت کیسے ہوگی اور کتنے سخت عذاب کے ساتھ ہوگی؟ شیطان کی روح نکالی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے۔ اس لیے شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کیا شیطان کی روح نکلتے وقت تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ آج ہم انہی اہم سوالات کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ جب شیطان مردود کو اللہ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ کے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ نے اسے ایک مقرر وقت یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن کریم کی سورۃ الحجر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں نے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک اس کے لیے۔ وقت معلوم کو مفسرین نے اس وقت تک کے لیے لکھا ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائے گی تو مومن کے بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی، جس نے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال تک زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جب مومن کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر ایک حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں ان کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، مگر پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر تیز ہو جائے گی کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گا اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن اور فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس سے پہلے نفخہ کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا، یعنی پہلے نفخے کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور پہلے نفخے کے دوسرے نفخے کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا اور یہ ابلیس 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا۔ اب اس بات پر روشنی ڈالیے کہ ابلیس کی موت کس طرح آئے گی اور وہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزرے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عبد البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو یہ پریشان ہو گئے اور اللہ سے عرض گزار ہوئے، اللہ، میری موت سے میرا اصلی دشمن یعنی ابلیس خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو آدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت کے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کو موت کے برابر کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عابد رضی اللہ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت
آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کے موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے، ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان کرے۔ لوگوں کی بہت فرمائش پر حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرمایا کہ اللہ ملک الموت سے فرمائے گا، میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس کے تمام انسانوں اور جناتوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب و غصے سے برتر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے جائے گا تو جو بھی آسمان اور زمین میں موجود ہوگا وہ ان فرشتوں کی ہیبت دیکھنے اور فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دوڑہاڑ مار مار کر روئے گا اور پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ شیطان گھبرا کر کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی طرف جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے پناہ نہ دے گا اور باہر پھینک دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر شیطان ملک الموت سے پوچھے گا، تم کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری روح نکالو گے؟ ملک الموت فرمانے لگے گا، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور زمین پر اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکالنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور فرشتے اس کے گھیر لیں گے، جنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ اس وقت تک حضرت نظر اور موت کے غصے کا شکار ہوگا اور وہاں جہنم کی سنگھاسیاں لگی ہوئی ہوگی تو ان سنگھاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ جنت میں حضرت آدم اور حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کہ کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکلل فرما دی۔ انہی جہنم کے گڈھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو دوام یعنی ہمیشگی حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔